دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوگی۔ اب بعض لوگ یہاں بڑا تماشا کرتے ہیں اور خصوصاً اسلام دشمن قوتیں ان چیزوں کو بڑا اچھالتی ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ تو عورت پر بڑا ظلم ہے اور عورت کو جو ہے اس کے ساتھ ناانصافی ہے، دو عورتوں کو ایک مرد کے برابر قرار دیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک، اسلام کے نزدیک عورت جو ہے وہ دو عورتیں مل کر ایک مرد کے برابر ہوتی ہیں۔ حالانکہ یہ صرف دھوکہ اور فریب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عورتوں پر بڑا احسان ہے کہ عورت کی گواہی ایک اکیلی کی نہیں رکھی بلکہ دو کی گواہی رکھی۔ اور آج وکلاء بھی یہ کہتے ہیں، آپ وکلاء سے پوچھیں نا کہ اگر کسی معاملے میں کوئی عورت گواہی دیتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ 95% جب عورتیں گواہی دیتی ہیں تو وہ ڈر جاتی ہیں، خوفزدہ ہو جاتی ہیں، پہلے تو وہ گواہی صحیح دے نہیں سکتی اور اگر دیتی ہیں تو بکواس شروع کر دیتی ہیں، وہ لان تان کرنا شروع کر دیتی ہیں، وہ صحیح طور پر گواہی نہیں دے سکتی، اس لیے کہ فطری طور پر عورت جو ہے وہ گھر کی ذمہ داریوں کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ یہ بچوں کی تربیت جیسی وہ کرتی ہے ایسا کوئی اور نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کا لین دین سے اتنا پالا بھی نہیں پڑتا۔ اور گواہی دینا یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے، بہادری کی بات ہوتی ہے۔ تو عورت طبعی طور پر، فطری طور پر کمزور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ احسان فرمایا۔ حکم یہ ہے کہ اگر مرد گواہی دے گا، بالفرض دو گواہ ہیں مرد، جب آپ عدالت میں جائیں گے تو عدالت دو مردوں کی گواہی آمنے سامنے نہیں لے گی بلکہ الگ الگ لے گی۔ ایک گواہ کو الگ بلائے گی، اس کی گواہی لی جائے گی، جو تحریر ہوگی اس کے لکھ لیا جائے گا، پھر دوسرے گواہ کو الگ بلایا جائے گا۔ اب اگر گواہی دینے والا مرد بھول جائے تو اس کی گواہی بھی جو ہے متزلزل ہو جائے گی، شک اور شبہ والی ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کا احسان کتنا بڑا احسان ہے عورتوں پر۔ عورت کے لیے کیا فرمایا کہ جب عورت گواہی دے گی تو ایک نہیں بلکہ دو عورتیں ہوں گی۔ اب اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو لقمہ دے گی، اس کی ہیلپ کرے گی، اس کی گواہی رد نہیں ہوگی۔ اگر مرد نے گواہی دی اور اس میں وہ بھول گیا اور اس نے اپنے بیان کو چینج کر دیا، وہ مسترد کر دی جائے گی اس کی گواہی۔ لیکن عورت اگر بھول جائے گی تو دوسری عورت اس کو ہیلپ دے گی، اس کی گواہی قابل رد نہیں ہوگی بلکہ قابل قبول ہوگی، اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ یہ عورت پر اللہ کا احسان ہے یا نہیں ہے کہ اس کو ہیلپ دی ہے کہ دوسری عورت اس کی گواہی میں ہیلپ دے سکتی ہے۔ اور اگر ایک مرد گواہی دے رہا ہو، اس کو کوئی لقمہ دے گا تو اس کی گواہی مسترد کر دی جائے گی، وہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اس کی وجہ بتائی کہ آخر ایک مرد اور دو عورتیں کیوں؟ فرمائے اس لیے کہ ان تضل احداہما، اگر ایک عورت بھول جائے فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے۔ وہی بات آئی نا، میں نے کہا کہ اس کا لین دین سے اتنا پالا نہیں پڑتا ہے۔ اب وہ حالات سے، ماحول سے مجبور ہو کر، ہڑبڑا کر وہ کچھ بھی کہہ سکتی ہے، اس پر پریشر بھی ہو سکتا ہے، وہ صحیح بات نہیں کر سکتی، تو لہذا دوسری عورت اس کو ہیلپ دے گی تو یہ گواہی اس کی مستند ہو جائے گی اور اس گواہی کو رد نہیں کیا جائے گا۔ اور بھی اس میں بہت سارے معاملات ہیں، اللہ کے احسانات ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ عورت کی گواہی یہاں پر ایسا کی ہے، بعض معاملات ایسے ہیں کہ وہاں مرد کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، صرف ایک عورت کی گواہی قابل قبول ہے۔ مثال کے طور پر رضاعت کے معاملات ہیں، مینسز کے معاملات ہیں، عدت کے معاملات ہیں، اور کئی ایسے معاملات ہیں جن کا تعلق خالصتاً عورتوں سے ہے، ان میں مردوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، صرف عورت کی گواہی قبول کی جائے گی، مرد کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ تو پھر آپ یہاں بھی کہیں کہ وہاں تو مرد کی گواہی سرے سے قابل قبول ہی نہیں ہے، وہاں عورت کی گواہی کو لیا جائے گا۔ تو یہ اسلام کا عورت پر احسان ہے۔